www.attableek.com, the reviver of Iman. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البعيث الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البعيث الفقير كدعاء المستر الزرير دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المسترين يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا رب صل وسلم
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي
واقض عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا درنا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم
اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اے اللہ تیرے مقبول فرشتے حضرت جبریل نے اے اللہ جو بددعا کی اور اس پر تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی، اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی اے اللہ ہم اس بددعا کا مصداق بن جائیں گے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزا اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اس ماہ مبارک میں جن اعمال صالحہ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، محض اپنے فضل سے اللہ ان کو شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم جیسے ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، ناقص سے تو ناقصی وجود میں آتا ہے۔ اے اللہ تو نقطہ نواز ہے، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ تو اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اے اللہ تیری مرضی کے مطابق اے اللہ تجھے راضی کیا ہے ان کو جب نوازے گا تو ان کے صدقے میں اے اللہ تو ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں تو نے بہت سے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، شیاطین کو مقید کر لیا، جنت کے دروازے کھول دیے، اعمال صالحہ کی توفیق کو عام کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اے اللہ بہت سے اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق ہوئی۔ اے اللہ اب یہ رمضان قریب الختم ہے، اے اللہ اس کے بعد بھی ان اعمال صالحہ کے اوپر ہمیں مداومت نصیب فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے نرزے میں آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی راہ پر قائم رکھ، اپنے صالحین صادقین بندوں کے زمروں میں شامل فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما لے، ہمارے لیے ہمیشہ کی سعادت کو مقدر فرما لے۔
ہمیشہ کی سعادت کو مقدر فرما دے۔ اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، حرص اور طمع سے، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، اے اللہ تمام رذائل سے تو ہم کو عافیت کے ساتھ پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ محاسن اخلاق سے ہمیں مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی اور طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورع سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے اے اللہ تو ہمیں مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ تو ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ تو ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ تو اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہم بھی تجھ سے اللہ یہی دعا کرتے ہیں، ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے اے اللہ ہماری زندگیوں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، ہمارے روزوں میں اے اللہ قبولیت کے صفات پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کے اعمال میں، روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، اعتکاف میں اے اللہ تمام اعمال میں صفات قبولیت ڈال دے۔ اے اللہ تو نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہی محض اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما لے۔ اے اللہ تو معاملات کی درستگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کے اندر جو کچھ شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، خرابیاں ہیں، حرام ہے، اس کو دور فرما دے۔ اللہ جو لوگ کمائی کے حرام ذرائع کے اندر مبتلا ہیں، عافیت کے ساتھ ان سے ان کو نکال کر حلال ذرائع معاش عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ برائی کے اندر ہیں، لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں،
اللہ ان کو حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ معاشرت کا حسن ہمیں عطا فرما، ہمارے گھروں کو اے اللہ جنت کا نمونہ بنا دے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خوب اہتمام نصیب فرما، آپس کی عداوتوں کو ختم فرما، قطع رحمیوں کو ختم فرما، ایک دوسرے کے در پہ آزار ہونے کو ختم فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما دے، سود خوری سے، زنا کاری سے، شراب نوشی سے اے اللہ اور ساری برائیوں سے اے اللہ اس ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں برآمد فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے اکابر میں سے بھی جو بیمار ہیں اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب، مولانا سجاد صاحب نعمانی، مولانا شبیر صاحب سالو جی، مفتی نعمان اور قاری یعقوب اور حضرت مولانا طلحہ صاحب، مولانا یونس صاحب، حضرت مولانا راوح صاحب، مولانا قمر الزمان صاحب، اے اللہ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب میں، ہمارے احباب میں، ہمارے متعلقین میں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ آسے سحر اور نظر بد کا شکار ہیں اور مدتوں سے اے اللہ تکلیفیں بھگت رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو ان تکالیف سے نجات عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ بہت سے بندے سال سے اے اللہ جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں، ان پر مقدمات بھی نہیں چلائے جاتے، اس لیے کہ جو فرد جرم لگائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ مقدمہ جاری ہو تو وہ بہت آسانی سے رہائی آ سکتی ہے، اے اللہ تیرے ان بندوں کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما دے، اے اللہ ان کے والدین، ان کی بیویاں، ان کی اولاد اے اللہ سال سے اے اللہ ان کے انتظار میں ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، اے اللہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے صرف ایمان و اسلام کی بنیاد ہے، وما نقم منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کا مصداق ہے، اے اللہ ان کو
عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جن پر مقدمات قائم ہیں اے اللہ ان کے لیے برات کے فیصلے فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو لوگ نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر اے اللہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، برما اور ارکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ شام میں حلب، درعا اور ادریب اور دوسرے مقامات کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما، بشار اور روسیوں کی چیرادستیوں اے اللہ ان کے مظالم سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ مہاجرین کے مسائل حل فرما دے، تیرے جو نیک پر حکمران بندے ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دیے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کے لیے اسباب و وسائل اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، اے اللہ ان کو مزید قوت اور ہمت عطا فرما، دشمنان اسلام و مسلمین کی سازشوں اور اپنوں کی اے اللہ غداریوں سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور اے اللہ بے دینوں اور بیدوین حکمرانوں کی حکمرانی سے اے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما، دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے اور سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو